जी नाज़रीन, खुश आमदीद एक बार फिर। और ब्रेक के दौरान मैं अखबार में ढूंढ रहा था कि कहीं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का कोई ज़िक्र, कोई हवाला, कोई बात हो जाए, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिल रहा। और इस अंदाज से कि जो हमारा मीडिया है, और ये मीडिया प्रिंट मीडिया है, ये जिसे हम कहेंगे कि प्रिंट मीडिया है, जिसका काम है आवाम तक इनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तारीख है। इन्फॉर्मेशन देना। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो तो आया गुजर गया, उसकी वीडियोस बहुत कम लोगों के पास वो सिक्योर रह सकती हैं, लेकिन आज तो हम 1920 का अखबार भी अगर कहीं से तलाश करें वो मिल सकता है। तो आज का अखबार अगर 20-30 सालों के बाद अगर कोई तलाश करेगा कि भाई इनके कोई अल्लामा इकबाल थे जिन्होंने ख्वाब देखा था 21 अप्रैल 2014 को, इन्होंने किस अंदाज में मनाया था वो दिन, तो अखबार में तो कुछ तारीख में हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, अंदरूनी सफ़ात में भी कुछ नहीं है। तो ये एक सोची समझी साजिश के ज़रिए है, ये इग्नोरेंस की इसकी क्या वजह है? इसकी तो ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके पास इतने लोग हैं, इतना बड़ा आपका प्लेटफॉर्म है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो कोई एक फ़र्द भी नहीं याद दिला सका। और फिर बात चीज़ है तो इलेक्ट्रॉनिक रिमाइंडर्स होते हैं, तो लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो बड़े दिन है, बहुत 25 दिसंबर है, या दो ही तो अहम तरीन शख्सियात हैं हमारे कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह अल्लामा इकबाल, उनके जो वफ़ात है या पैदाइश के दिन अगर हमें ना याद हों, मैं समझता हूँ कि याद तो है डेलिबरेटली इन्होंने, ये जो है ना कोई भी जो इग्नोरेंस है, क्योंकि इनको सारा पता है मेहदी हसन को इतने साल हो गए और वो आज के दिन पैदा हुए। हर न्यूज़ बुलेटिन में अहम खबरों में जहाँ इतनी बड़ी खबरें हो तो वो किसी ना किसी सिंगर अदाकार की एक हेडलाइन होती है कि उनको हमसे बिछड़े हुए इतने साल हो गए, मसाला लगाने के लिए कौम को बिल्कुल बेहिस करने के लिए। तो ये मीडिया की एक किसी दिन मीडिया के हवाले से बात करेंगे कि क्या हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कॉलर हमारे साथ दोबारा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। पहले तो आप सबको, तमाम मोमिनीन और मोमिनात को बीबी फातिमा सैयदतुल निसाइल आलमीन की विलादत पे बासादत की बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो, खैर मुबारक। माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। मैं तकरीबन जब से मैंने टीवी लगाया हुआ है देख रही हूँ और मैं बार बार कॉल कर रही हूँ। अब भाई प्लीज आप मेरी कॉल काटिएगा नहीं। नहीं आप बात कीजिए। अच्छा, मुझे सिर्फ एक छोटी सी शिकायत है, छोटी सी नहीं एक्चुअली, कल बीबी फातिमा ज़हरा की विलादत का दिन था जी, तो वो पेरिस से आप लाइव मजलिस दिखा रहे थे विलादत वाले दिन, तो उधर बहुत मसाइब और सब कुछ हो रहा था। अच्छा, मुझे उनकी सोच की नहीं, मेरे ज़हन में भी तक नहीं आया कि उन्होंने विलादत के दिन क्यों रखा है, क्योंकि हमें आयमा की खुशी में खुशी और गम में गम मनाना चाहिए। सही। और बाद में जब वो मजलिस खत्म हुई तो फौरन उसके बाद नोहा लग गया माम हुसैन का हिदायत टीवी पे। ठीक है, मैंने काफी दफा कॉल की है, मेरी कॉल उठाई नहीं गई, अगर उठाई गई है तो बंद कर दी गई है। तो क्या आप सोचते हैं कि ये बीबी फातिमा ज़हरा के हक में तलफी नहीं है कि आप लोग जिस दिन हमें विलादत मनानी चाहिए उस दिन हम दूसरे शुहदा का जिक्र कर रहे हैं, उनकी शहादत का? आप क्या सोचते हैं, ये ठीक था या नहीं? क्योंकि हिदायत टीवी हमेशा अच्छे प्रोग्राम पेश करते हैं, हर मिलाद में मिलाद करते हैं, शहादत वाले दिन हमें इनसे अवेयरनेस होती है, सब कुछ पता चलता है। दूसरे चैनल पे जो है वो जश्न मनाया जा रहा था, इस चैनल पे गम मनाया जा रहा था। मुझे ये सब समझ में नहीं आया। ठीक है, मैंने सिस्टर आपका पॉइंट आ गया। इस हवाले से हम अपडेट जो प्रोग्राम होगा हमारा कि क्या वजूहत, क्योंकि उन लोगों ने कुछ 4-5 दिन इकट्ठा उनके प्रोग्राम्स आ रहे हैं, और हफ्ते को जो मैंने भी देखा वो प्रोग्राम तो उसमें जश्न का समा था, लेकिन कल का वो मैंने प्रोग्राम मिस किया है, क्या हुआ आखिर में, और नोहा और ख़ास तौर पर 20 जमादी सानी जो एक जश्न का दिन है, उस हवाले से क्या उलमा कराम की क्या या हमारे जो मुंतज़मीन हैं उनकी क्या राय होगी, या इस चीज़ की इजाज़त है? ज़िक्र तो ज़िक्र ही है, लेकिन अगर खुशी के दिन में अगर इस किस्म का एहतमाम हो तो वो क्या हमें, क्योंकि मुझे तो जुमा 8 दिन हुए हैं, इस हवाले से कोई फतवा नहीं दे सकता। बेहतरीन हमारे जो उलमा कराम है, जो हमारी टीम है, बानियान है, जो मुंतज़मीन है, हेड ऑफ प्रोग्राम्स हैं, उस हवाले से वही जिक्र कर देंगे। लेकिन आपकी जो राय है, तजवीज़ है, कंप्लेंट है, वो मैंने नोट कर ली, वो नोट हो गई है। मेरे ख्याल में हमारे देखने वाले जितने भी टेक्निकल हमारा स्टाफ है, जितने हमारे ओहदेदारान हैं, वो सब देख रहे होंगे और उन्होंने भी अपने अपने पास ये कंप्लेंट नोट कर ली होगी कि विलादत के मौके पर जो
मजलिस पेश की गई और उसके बाद जो नोहा लगाया गया, तो उसके लिए हम आज़र चाहते हैं। और इसके बाद जो उलमा कराम है वो आपको ज़्यादा डिफ़ाइन कर सकेंगे, क्योंकि लेकिन उससे पहले हम ही आपको बता दें कि इससे कोई ब्लैक एंड वाइट वाली चीज़ नहीं है कि उस दिन होने से कुछ खुदा न खास्ता वो गुनाह हो गया, लेकिन ये कि अगर ऐसा हुआ है तो इसको हम एक मिस्टेक कह सकते हैं, लेकिन इसको ये नहीं कह सकते कि डेलिब्रेटली हमने जो है वो जश्न की उसको कम करने के लिए, क्योंकि हमारे पास जश्न भी मनाया गया और संडे को हमने प्रोग्राम्स भी दिए, कसीदे होते रहे पेरिस से, या फिर ये इशू हम टाइमिंग्स अलग है जी उसके ऊपर। 4-5 दिन से उन्होंने वो स्लॉट बुक किया हुआ है, वो स्लॉट उसके अंदर वो क्या कर रहे हैं है तो इमाम बारगाह से आ रहा है जो भी आ रहा है, और जिक्र अहले बैत एयर टाइम उन्होंने हमारा जी लिया, तो इस हवाले से ज़रूर आपकी जो तशनीगी है, ये जो इंक्वायरी है, उस हवाले से ज़रूर बात करेंगे। कॉलर हमारे साथ अगले हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फारूक भाई, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। इश्तियाक भट्ट साहब शुक्रिया जी। हमारी बहन आप मेरा बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत मुबारक भी हो। चंद 2-4 अशार के शेर और उसके बाद थोड़ी सी बात करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कर ले इसे कबूल कसीदा है सैयदा, कर ले इसे कबूल कसीदा है सैयदा, मिदत में तेरी मैंने भी लिखा है सैयदा, खातूने खुल्द ये तेरी आमद का रोज है, खालक ने दो जहां को सजाया है सैयदा, रोशन हुए हैं अर्श पे तारों के कमकमे, हर फूल तेरे वास्ते महका है सैयदा, मलकाए अरब है मादरे अतर नबी पिदर, मलकाए अरब है मादरे अतर नबी बिदर, ईमान कुल अली तेरा दूल्हा है सैयदा। फारूक भाई, अल्लाह ताला से दुआ है कि पाक परवरदिगार हमें पाक बीबी की सीरत को समझने की तौफीक और हिम्मत अता फरमाए। मैं तो ये समझता हूँ फारूक भाई, हम मजलिसें सुनते हैं, जश्न सुनते हैं, अलामा के साथ हर मजलिस में बैठते हैं तौफीक, लेकिन मैंने बार बार मैं आपसे यही हर बंदे से यही बात करता हूँ कि हमें कोशिश जरूर करनी चाहिए कि हम वहां तक नहीं पहुंच सकते, ये दुरुस्त है फारूक भाई, लेकिन इंसान को कोशिश तो जरूर करनी चाहिए। चंद लम्हे, चंद वक्त, कुछ देर, तो आहिस्ता 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 वो वक्त जो है ना आपके साथ साथ गुजरेगा, आप गुनाहों से दूर होंगे, आप गलत कामों से दूर हो जाएंगे, मोहब्बत आपकी बढ़ जाएगी, दुनियावी काम में भी आपकी मोहब्बत बढ़ जाएगी। फारूक भाई, दुनियावी काम से हमारे आइमा मासूम अलैहिस्सलाम या आका जोहान है हमको रोका नहीं है, लेकिन कोशिश जरूर करनी चाहिए। तो दूसरी बात, मैं आपकी बात पाकिस्तान के हवाले से मैं कुछ नहीं करना चाहता फारूक भाई, क्योंकि जो कौमें अपने मौसनू को बुला देती हैं फारूक भाई, वो कौमें बर्बाद होती हैं, ये हकीकत है। और असल बात है, मैं अभी एक कोल हिटलर का पढ़ रहा था कि उसने कहा कि अगर किसी मुल्क को तबाह करना है या कुछ सोच बदलनी है तो अपनी फौज को बदनाम करने की कोशिश करो। तो मैं ये सोच रहा था कि एक हिटलर ने ये कोल कहा है। तो दूसरी आपकी बात से मैं एक बात मैंने सोची है कि जिस तरह आपने कहा कि जनाब सईदा के दिन हुए या मौला कायनात के मौला हुसैन असल जश्न के हों या शहादत के हों तो दूसरे लोग नहीं मनाते, तो वो गिला करते हैं कि वो सहाबा के दिन नहीं मनाते। फारूक भाई, कोई हमको ये बता के दे कि उनके दिन कौन से हैं, हम अगर ना मनाएं तो मुसलमान ही नहीं है, कलमा नबी का हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये भी दावे से कहेंगे कि जब वो पैदा हुए तो क्या वो मुशरक के घर में पैदा हुए थे या वो मोमिन मुसलमान थे, तो इंशाअल्लाह ताला हम जरूर मनाएंगे। लेकिन ये बातें करने की नहीं है, क्योंकि जब ये बताएंगे, जब वो सैयदा सलामुल्लाह का दिन मनाएंगे तो उन्हें उन तीनों का भी दिन सामने लाना पड़ेगा कि जो तीन वो जाहिर कर रहे हैं। तो फारूक भाई, ये हकीकत नहीं है, हकीकत जो है यही है, मोहम्मद और आले मोहम्मद के दर से मिलती है। जिस तरह नकवी साहब ने बात की कि जहाँ फरिश्ते चक्की पे हैं, जहाँ दर्जी कपड़े लेके आए, तो वहाँ हमारी आपकी और इन लोगों की क्या औकात है फारूक भाई। हम तो सिर्फ अपने गुनाहों के कफारे के लिए जिक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद करते हैं कि हमारे गुनाहों का बख्शिश हो जाए, कल रोजे महशर हम अहले बैत के सामने सुरखरू हों। अल्लाह पाक हिदायत को तरक्की अता फरमाए। बहुत सी दुआएं पाकिस्तान के लिए भी, बहुत सी दुआएं अल्लाह पाक हमारी कौम की हिफाजत फरमाए, हर उस बंदे की हिफाजत फरमाए जो मोहम्मद और आले मोहम्मद से मोहब्बत करता है। खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया इश्तियाक भट्ट साहब, कोशिश करने की बात की है
اور جیسے آپ نے بات کی کہ اگر ہم محبت اہل بیت ہوگی تو ہر کام میں تھوڑی سی سنسیریٹی اور فوکس کے ساتھ ہم کر پائیں گے، خود آرگنائز ہوتی چلی جائے گی ہماری، کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا ایک مقصد کیا ہے، کیونکہ ہمیشہ ہر شخص کو جینے کے لیے ایک مقصد کی ضرورت ہوتی ہے. ہم تو بہت خوش نصیب ہیں کہ ہم ایسے مذہب حقہ پر پیدا ہوئے کہ ہمارے پاس آٹومیٹکلی ایک ہمارا ایک موٹو ہے، ہمارا ایک مقصد ہے، ایک ایم ہے کہ ہمیں محبت اہل بیت میں آگے بڑھنا ہے، ہمیں اس جنت کو پانا ہے جو جنت ہمارے لیے، جو جنت کے جوانان کے جو سردار ہیں وہ ہمارے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، خاتون جنت جو ہیں بی بی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ ہے. تو ہمیں اس لائن پہ چلنا ہے، ہمارے پاس لائن پہلے سے موجود ہے، اس راستے پہ قدم کیسے ہم اٹھائیں گے یہ ہمارا اور آپ کا سوچنے کا کام. صحیح بات. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم فاروق بھائی. میں وعلیکم السلام عبد القیوم صاحب. بہت مہربانی. میں بھی آیا ہوں، میں نے آپ کا ٹاپک بٹ صاحب کی 2-3 باتیں میں نے سنی ہے، تو یہ آپ کا ٹاپک آ چکے علامہ اقبال کے اوپر ہے، تو میں بھی بات کرنا چاہوں گا فاروق صاحب. جی ضرور. میں بھی جب کل اخبار کھول رہا تھا آج، تو میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے وہ الفاظ میں علامہ اقبال کا نام کہیں دیا ہوا ہے، جیسے وہ آپ کو مل گیا، آپ کہیں کہ یہ کوئی آدمی نہیں تھا. اور چونکہ انہوں نے خواب دیکھا تھا، کسی نے پاکستان بنا دیا. آج فاروق صاحب آج دور ہے پاکستان کو لوٹنے کا. آج پاکستان کے وہ لوگ جو اس کو تباہ کر رہے ہیں ان کا دور ہے. آج وہ لوگ جو طالبان کو سپورٹ کر رہے تھے، جو اسامہ بن لادن کے کیا کہتے ہیں وہ دوست تھے، آج ان کے پیٹنے کا وہ کیا کہتے ہیں ماتم ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر. تو جن لوگوں نے مروائے 60,000 پاکستان کے بچے اور بوڑھے شہید ہوئے اپنے ملک کے لیے، ان کے خون نکلے، ان کا کوئی نام نہیں لینے والا. میں یہ میری رائے ہے فاروق صاحب، آپ کے چینل کے اوپر میں کہوں گا، یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ احمد میر فرض کرو ایک تھا اینکر تھا کسی چینل کا، آپ لوگ بھی اینکر ہو اور بھی ہزاروں اینکرز ہیں، تو کیا وہ پاکستان کو، کیا وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان تھا؟ کیا وہ کیا کہتے ہیں کو خلیفہ تھا اسلامی سلطنت کا، جس کا صرف گولیاں لگی ہیں تو چیخیں ماری، جن کے خون بہ گئے، جن کے جوان بچے شہید ہو گئے، جن کی بچیاں شہید ہوگی، جن کے ماں باپ شہید ہو گئے، ان کا کوئی نام نہیں لے رہا. ان کے لیے کوئی کابینہ نہیں بنائی گئی کہ کیوں یہاں پہ اتنے ہمارے ملک کے اندر یہ لوگ شہید ہو رہے ہیں. یہ ہماری سلطنت کے سربراہ جو ہے وہ میٹنگ لے کے بیٹھ گیا ایک بندے کے لیے، کیونکہ یہی لوگ ہیں جو ان کو پیسے دیتے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر آ کے ملک کی افواج اور ملک کے سرکاری اداروں کے خلاف جو پاکستان کو بچانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ان کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں، ان کو تہس نہس کرنے کے لیے، ان کا ڈی مورال کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں. کون دے رہے ہیں ان کو پیسے؟ سیاستدان دے رہے ہیں، موجودہ حکومت کے سربراہ دے رہا ہے اور باقی لوگ ان کو دے رہے ہیں. اور یہ اینکر میں آپ کو بتاؤں کچھ چینل ایسے ہیں جو صرف پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں. اس میں یہ شخص، میں کہتا ہوں یہ میری ذاتی رائے ہے کہ یہ شخص پاکستان کا سب سے بڑا دشمن تھا. میں نے اس کے بہت پروگرام دیکھے تو میں سوچتا تھا کہ یہ پاکستان کا آدمی ہے، یہ کسی اور ملک کا آدمی ہے جو اپنے ملک کے افواج کے خلاف ایسے دلیری سے پروپیگنڈا کرتا تھا کہ جیسے کسی اور ملک میں بیٹھا ہوا ہے، وہ پاکستان کے اندر بیٹھ کے اس ادارے کو برباد کروانے کے لیے پروپیگنڈے کر رہا تھا جو ملک کو بچا رہا ہے. حیرانگی کی بات ہے، ہمیں افسوس کی بات ہے کہ مسلح افواج کے لوگ 24 گھنٹے اس ملک کے لیے جاگتے ہیں، کام کرتے ہیں، ماں باپ بہن بھائیوں کو چھوڑ کے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے خلاف یہ جب پروپیگنڈا ڈیفنس منسٹر کے ساتھ مل کے کر رہا تھا تو مجھے پسینہ آ رہا تھا. تو آج اس کو صرف گولیاں اگر لگی ہیں تو پورا ملک ماتم کیوں کر رہا ہے؟ جن کی گولیاں لگ کے شہید ہو گئے وہ لوگ، 60,000 بندے ہمارے شہید ہوئے، ان کا کوئی نام کیوں نہیں لے رہا؟ ان کے لیے کیوں ماتم نہیں کیے گئے؟ صحیح، یہ تو پوائنٹ آ گیا. یہ قیوم صاحب آپ کی بات آ گئی ایک اینکر کے لیے یا ایک کہ کیوں اتنا واویلا ہے. صحیح بالکل آپ کی بات آ گئی، آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ خیر جو سمجھے کہ جو کابینہ جس مقصد کے لیے بیٹھ جائے نا، کہ جس کے لیے نواز شریف صاحب خود نوٹس لے لیں جس بات کا، اس کا مطلب ہے کچھ بھی نہیں ہوگا. اس کا مطلب کیونکہ جس چیز کا جن کے ساتھ مذاکرات طالبان کے ساتھ خود یہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوگا. تفتیش جو کرانی ہے، اگر کوئی عام حوالدار، ایک ایس ایچ او، ایک ASI اگر کوئی تھانے کا کرے گا نا تو ہو سکتا ہے وہ کچھ بہتری یا وہ کوئی مجرم کو پکڑ لے، لیکن معاملہ شہباز شریف نواز شریف تک آ گیا تو سمجھے وہ ختم ہے. اچھا ایک بات جو ان کا کہنا ہے کہ عموماً جو ہم بات کرتے ہیں کہ فوج کے حوالے سے، جیسے آپ نے بات کی وہ مجاہدین، وہ فوجی جو بارڈر پہ ہیں
ان کی جو قربانیاں ہیں اس کو تو ڈھکی چھپی نہیں ہے. لیکن اگر کچھ جرنیلوں کی اگر کوئی بات کرے, ضیاء الحق کی اگر کوئی بات کرے کہ کلاشنکوف کلچر ہے, ہیروئن کلچر ہے, مشرف کے خود جو ہیں وہ کچھ ایسے کام تھے, ہم تو اب ان کا بہت زیادہ کرتے ہیں تکبر کے زمرے میں آتے تھے کہ وہ اپنی طاقت کا انہوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا. چند جرنیل ضیاء الدین بٹ بھی تو تھا جو مشرف سے پہلے اسی رات کو 12 اکتوبر کو مل گیا تھا, اسی آرمی سے مل گیا نا بندہ, کوئی انڈیا سے تو نہیں ضیاء الدین بٹ آیا, یحییٰ خان انڈیا سے نہیں آیا, ضیاء الحق جو ہے وہ افغانستان کا نہیں تھا, فوجی تھا نا. تو اس کچھ فوجی جو ایسے جرنیل جو اسی ادارے میں رہ کے فوج کو بدنام کرے ہیں, اگر ان کو کوئی نکتہ چینی کرتا ہے تو یہ پورے ان بارڈر پہ رہنے والے سیاچن پہ مرنے والوں کا ایک سمپل سی بات ہے. ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ انہی لوگوں نے شہداء کے لیے بھی بولا ہے, ان جوانوں کے لیے بھی بولا ہے جو سیاچن پہ اور ہمارے بارڈرز پہ ہمارے جن کو طالبان نے, نہ صرف یہ کہ جن کو طالبان نے نشانہ بنایا, ان کے لیے بھی انہی اینکرز نے ہمارے بولا. تو ہمیں سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ اگر کچھ ایسی چیزیں چل رہی ہیں اندر اور کسی نے اندر اتنی ہمت کی ہے ان کو بولنے کی, تو میرے خیال میں اینکر سے زیادہ آپ ان کے جو آرگنائزیشن ہے اس کو بھی دیکھیں کہ انہوں نے اس کو یعنی ان کا نقطۂ نظر کیا ہے, اس اینکر کے پیچھے اس کی سوچ چلتی ہے. ہم یہاں پر بیٹھتے ہیں تو ہمارے پیچھے ہماری ہدایت ٹی وی کی سوچ ہے, تو ہم ہدایت ٹی وی کے حساب سے جو ہماری ایک سوچ ہے, جو ہمارا ایک مقصد ہے, اس کے حساب سے بات کرتے ہیں. تو اینکر خود, ہاں اینکر کی ایک پرسنالٹی ہے کہ اس نے پروگرام پیش کیا, لیکن اس کے پیچھے ایک سوچ ہے. اس کے ویور کا کام ہے نا کہ وہ جیسے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ساری چیزوں پہ اگر وہ ویور ایمان لے آئے گا, اس کا مطلب وہ خود بے وقوف ہے. تو جو بھی اینکر ہے لفافہ بازی چلتی ہے, پورے ٹائم خرید لیے جاتے ہیں. آپ نے مبشر لقمان اور ایک اور خاتون تھی بحریہ ٹاؤن کے جو چیئرمین ہے, دنیا ٹی وی پہ ان کا جو بریک کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا, جو آف ایئر جو معاملات چل رہے تھے کہ فلاں کو فون کرنا, 19 سوال پوچھ 19 کر, یہ سارا یہ صرف ایک چینل کی بات نہیں, ہر جگہ پہ ہیڈ لائن جو ہیں وہ بیچ دی جاتی ہیں, پورا سلاٹس بک جاتے ہیں. تو یہ سارا چکر ہے اور اس میں اینکرز بھی ہیں. لیکن اس میں جب ہم اوورآل جب بات کرتے ہیں, یہ عام ویور کا یہ اس کو بھی تھوڑا سا شعور آنا چاہیے کہ یہ نہیں کہ جو بھی اینکر کے اس پہ اعتبار کر لے, اس پہ ایمان لے آئے. تھوڑا سا اپنے اوپر ہر چیز سنیں, اپنا خود انویسٹیگیٹ کریں. میڈیا کرپشن ہے یہ تو انٹرنیشنل لیول پہ بھی. ابھی آپ نے 2 سال پہلے یہاں برطانیہ کے بارے میں بھی سنا ہوگا, یہاں پر ہم یہاں ذکر نہیں کرنا چاہیں گے نام لے کے, کہ یہاں پر بھی ایک بہت بڑا اسکیم آپ کے سامنے آیا نیوز کا. جی ہاں بالکل, جی بالکل, ہر جگہ یہی ہے. تو معاملہ یہی کہ ویور کو تھوڑا سا شعور والا ہونا چاہیے. ایک اور کالر, بلکہ آخری کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق میاں, اللہ آپ لوگوں کو صحت دے, تندرستی دے, آپ کی چینل ہمیشہ قائم رکھے, اور آپ جو بھی کچھ پیش کرتے ہیں چینل پہ بالکل صحیح کرتے ہیں. اپنے شیڈول کے لحاظ سے کسی کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ آپ ہر ایک کو خوش نہیں کر سکتے. کسی کا کوئی اوپینین ہے, کسی کا کوئی اوپینین ہے, آپ اپنے لحاظ سے بالکل صحیح ہر آزاد اور محترم ہے ہمارے لیے کر رہے ہیں, اور ایسے ہی کرتے رہیں. آپ لوگوں کی سنتے رہیں گے تو پھر اس میں تبدیلی کرتے رہیں گے تو وہ صحیح نہیں رہے گا. آپ بہت اچھا کر رہے ہیں, پوری چینل آپ کی بہت اچھی جا رہی ہے. ابھی میں یہ سن رہی تھی جو صاحب کہہ رہے تھے ساری باتیں, میں ان کی بالکل ایگری ہوں, وہ صحیح کہہ رہے ہیں بالکل 100%. یہ جو گولیاں حامد میر کو لگی ہیں, یہ جان بوجھ کے لگوائی گئی ہیں, اور یہ گولیوں کا کہا تھا ان سے یہ کہ گولیاں لگانا نیچے ٹانگوں میں, نیچے ٹائر بار دینا, بس 2-4 ٹائر پھاڑ دینا اور نیچے گولیاں لگا دینا. لیکن اللہ کی قدرت دیکھو, خدا کو پکڑنا تھا اس غدار کو, تو وہ گولیاں اوپر پہنچ گئی ان کے, ورنہ تو یہ پاسبل ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مارتا ہے سر میں, کوئی یہاں یا نیچے سے کیسے آ رہی ہیں گولیاں. ڈرائیور کہاں چلا گیا اس کی پتہ نہیں, کچھ نہیں پتا, سب پری پلاننگ تھی. اور اس میں گورنمنٹ شامل ہے, اور گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ فوج کو بدنام کرو, کیونکہ فوج سے ہے گورنمنٹ کی نہیں چل رہی ہے. فوج کو گورنمنٹ اپنے انڈر میں کرنا چاہتی ہے. فوج جو ہے حب وطن ہے, فوج ملک کی حفاظت کی ذمہ دار ہے, اور فوج بھی جذبہ ہے ملک کی, جیسے عوام لوگوں میں. فوج ان کے ساتھ بک نہیں نہ چاہتی حکومت سے, لیکن حکومت چاہتی ہے کہ ہم ان کو اپنے انڈر میں کر کے جو کہیں وہ کرتے رہے. طالبان کو چھوڑ دیا, اور جو غدار تھے, جو کہ ایک جنرل جس نے اتنی خدمت کی, اس کو تو غدار کہہ کے باندھا ہوا ہے, اور جنہوں نے قتل عام کیا ہے ان کو چھوڑ دیا طالبان کے وجہ سے. تو یہ کیسا انصاف ہے؟ یہ کیا ہے؟ تو یہ فوج بھی نہیں برداشت کرے گی, کوئی ادارہ نہیں برداشت کرے گا, اور سارے جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں ان کو حوصلہ دیتی ہے, ان کو انکریج کرتی ہوں کہ آگے بڑھو, حکومت سے ڈرو نہیں, عوام تمہارے ساتھ ہے, عوام تمہارا ساتھ دے گی, تم آگے بڑھو, حکومت کا تخت الٹ دو, کوئی نہیں کہنے والا ہے. بالکل ٹائم ختم ہو گیا, چکا ہے, لوگ تنگ آ چکے ہیں, اور لوگ تمہارا ہی ساتھ دیں گے. سب حکومت میں عوام کا خبر لو, اور عوام کے ساتھ مل کے حکومت کا تختہ الٹ دو, اور آگے تینوں فوجوں کو, میں 3 اداروں کو یہ کہہ رہی ہوں, اور ان کے بعد جو الزام لگائے, سب فوج نے, یہ حکومت نہیں لگوایا ہے, یہ
چینل کو حکومت نے خرید لیا, وہ چینل تو ہے حکومت کی, یہ سب ملی بھگت تھی, سب کچھ جو کچھ ہوا ہے یہ سب ملی بھگت ہے. چلیں آپ بہت شکریہ, ٹائم ختم ہو گیا, کل بھی انشاءاللہ آپ ضرور آئیے گا. اور میں سوچ رہا ہوں کہ بے نظیر بھٹو ہے کہ وہ شہید ہو گئی ہیں, ورنہ اگر وہ بچ جاتی تو یہی تھا کہ وہ انہوں نے خود اپنے آپ پہ حملہ کروایا تھا. تو یہ خیر یہ آندھی میں دیکھتا ہوں, آندھی جب چلتی تھی نا پاکستان میں تو اس میں آندھی, گرد و غبار, شاپنگ بیگ, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس میں ملاوٹ ہوتی تھی. تو اس وقت وہ معاشرے میں اب کس پہ اعتبار کیا جائے. اور یہ بھی کوئی بعید نہیں ہے, جسٹس جاوید اقبال کے جب والدین شہید ہوئے نا, قتل کر دیے, تو عموماً یہ تھا کہ وہ حاضر جج تھے, جسٹس تھے سپریم کورٹ کے, تو لگا کہ یہ شاید کسی نے کسی کو فیصلہ غلط دیا ہوگا یا کسی کو غلط لگا ہوگا, کسی دشمن میں مروا دیا. تو انہی کے بیٹے نے یعنی ان کے بھائی نے اپنے والدین کو قتل کروا دیا تھا. تو عامر میر نے فوراً آ کے جو بیان دیا ہے, بہت سی چیزیں اب عموماً یہ جی بڑے بڑے ہم محکموں کی بات کرتے ہیں, بڑے دشمنوں کی بات کرتے ہیں, ہو سکتا ہے کیا سازش جو ہے اس کے پیچھے چھپی ہو. اور یہ بھی جو کہہ کے گئی ہیں یہ بھی کوئی یہ بعید نہیں ہے اس حوالے سے کہ جس قسم کے حالات وہاں پہ چل رہے ہیں. میں یہ کہوں گی کہ اپنی سوچ کو ہم تھوڑا سا بلند رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, تمام اسپیکٹس پہ سوچیے, ایک ویور کی حیثیت سے بھی اپنی ٹریننگ کیجیے, اور سوچیے بس یہ کہ فیصلہ نہ دیں, فیصلہ ایک جگہ رک نہ جائے. ہاں یہ نہ کہ آج ہاں جی یہ بس یہ ہو گیا تو بس یہ میں نے آج فیصلہ کر لیا ہے, تھوڑا دیکھنے دیں, موو ہونے دیں, نہ ہو چاہیے, اپنے اندر فلیکسیبلٹی رکھیں, اور پوری جو تاریخ ہے اس سے تھوڑا سا واقف ہوں, کیا ہوتا آیا ہے, پرانے جو بھی لوگ ہیں وہ کیا کرتے آئے ہیں. بات ہم کر رہے تھے آج علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی 1938 کی ان کی وفات ہے, تو بدنصیبی آج ان کا مزار بھی بند تھا. پاکستانی کوئی دکھی درد والا, کوئی بھی جو ان کی شان و شوکت جانتا ہے, ان کے مزار پہ جا کے کوئی فاتحہ نہیں پڑھ سکتا. اس چیز پہ رونا, یہ المیہ یہ ہے ہماری حکومت کو. اور نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب جو کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ہم اچھا جا رہے ہیں, گیلپ سروے میں ان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ بڑھی ہے, تو کہاں پر یہ ہوا, کس حساب سے, کیا کرائیٹیریا کیا تھا, کرائیٹیریا کیا تھا, منفی حساب سے یا پازیٹیو, ان کے بہت مثبت انداز میں ان کی پاپولیرٹی بڑھی ہے, اور یا پھر یہ ان کا اپنا ہی ایک پورا سروے تھا جو وہی نا خرید و فروخت ہے, خرید و فروخت ہے. سسٹر ٹائم ختم ہو گیا, بھائی بتا رہے ہیں کنٹرول روم میں جو بھائی آپ تک نشریات پہنچا رہے تھے انہیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آج دوپہر اب اذان کے بعد 12:59 پہ لندن میں اذان نماز ہے, اس کے بعد پھر آپ کو برمنگھم لیے چلیں گے. محبان زینب سلام اللہ علیہ کہ زیر اہتمام ایک خوبصورت جشن ہے خواتین کا, وہ بھی آپ دیکھیے گا, دیگر پروگرامز بھی دیکھیے گا, اور ہماری ملاقات ہوگی اب کل. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.